بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، شریعت بدلتی نہیں ہے، کلچر بدلتا ہے۔ ایک المیہ ہمارے درمیان یہ ہوا کہ ہم نے کلچر کو شریعت کا رنگ دے دیا۔ آج صرف اشارے کر رہا ہوں، کل کی مجلس میں اس کو کھولتا جاؤں گا۔ پہلا مسئلہ کہ مسلمان تاریخ نہیں پڑھتا، دوسرا مسئلہ مسلمان نے کلچر کو شریعت بنا دیا۔ کیسے؟ آپ کو دلیل دوں گا۔ بھائی شریعت میں جو نماز کا طریقہ ہے وہ شیعہ جیسی پاکستان میں پڑھے گا ویسی ایران میں پڑھے گا، ویسی لبنان میں پڑھے گا، ویسی نجف میں پڑھے گا۔ جو حنفی اہل سنت ہے وہ جیسی نماز پاکستان میں حنفی پڑھتا ہے ویسی نماز مکے میں پڑھے گا، ویسی نماز مدینے میں پڑھے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ شریعت میں تضاد نہیں ہے، شریعت میں یکسوئی ہے، شریعت کا رنگ ایک ہی ہے، لیکن کلچر آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ کیسے؟ جیسا ماتم پاکستانی شیعہ کرتے ہیں ویسا ماتم ایرانی نہیں کرتے۔ آپ کے ماتم میں تھوڑی اسپیڈ ہے، ان کا ماتم تھوڑا سلولی ہے۔ عراق میں چلے جائیں اور سلو ہے۔ مثلا یہاں عزاداری کرنے کے لیے کوئی زنجیر زنی کرتا ہے، عراق چلے جائیں گے وہاں قمع زنی کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلچر ہر جگہ کا بدلا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ اس کلچر کو شریعت بنا دیا۔ جب ہم نے ممبر سے یہ کہا بھائی کلچر تو بدلتا ہے، جب اس کلچر میں تمہارے کپڑے بدل گئے، تمہارا ہیئر اسٹائل بدل گیا، تمہاری داڑھی کا اسٹائل بدل گیا، تمہاری خواتین کے کپڑے کے پہننے کے سہنے کے بدل گئے، اس میں ضد کیوں نہیں کرتے کہ وہی طریقہ اپناؤ جو 10 سال پہلے تھا؟ آج تو کوئی نہیں کہتا بھائی وہ طریقہ اپناؤ جو 100 سال پہلے تھا۔ لیکن یہ ضد کس میں ہے؟ عزاداری میں، کہ مجھے عزاداری کی رسم کو نہیں بدلنا، جو رسم میں 50 سال پہلے کرتا تھا ویسے ہی کروں گا۔ حالانکہ عقل کہتی ہے جوان تمہارے کپڑے بدل گئے، داڑھی کا اسٹائل بدل گیا، ہیئر اسٹائل بدل گیا، تو حسین کی عزاداری کے طور و طریقے تو کیوں نہیں بدلتا؟ وقت کے ساتھ یہ بھی تو بدلنے چاہیے نا، کیونکہ پہلے ٹی وی نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھا۔ اچھا ہم جلوس نکالتے کیوں ہیں؟ اگر مسلمان کیوں کو سمجھ جائے، پروردگار عالم انسان کی فکر کو متنبع کرتا ہے، فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندے اس کیوں کو سوچ، میں نے تجھے خلق کیوں کیا؟ تو عزت دار ہے تو کیوں ہے؟ ایک کتا روڈ پہ مر جائے کوئی اس کو دفن نہیں کرتا، کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں، لیکن واجب ہے کسی انسان کو مرتا ہوا دیکھو، غسل بھی واجب ہے، جنازہ بھی واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدن اس کا بدن ہے جس کے وجود میں رفقت من روحی کی روح ہے، جس کے وجود میں روح الہی ہے، تبھی اس بدن کو عزت ملی، ورنہ بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی آنکھیں، یہی زبان، یہی کان، یہی گوشت، یہی ہڈیاں، یہی رگیں، یہی کھال تو حیوان کو بھی ملی ہے، لیکن اے انسان تو عزیز کیوں بنا؟ تو عزیز اس لیے بنا کیونکہ تمہارے وجود میں روح رکھی گئی ہے۔ لیکن یہ کون سمجھے گا؟ جب اس کیوں کو سمجھے گا، جب انسان سوچے مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اس دنیا میں کیوں آیا، یہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں، یہ سورج کیوں نکلتا ہے، جب یہ قرآن کی طرف رجوع کرے گا، جب اسلام کی طرف رجوع کرے گا تو اسے پتا چلے گا۔ تو مسلمان نے اپنے مائنڈ کو فریز کر دیا، اس کو سوچنا نہیں ہے، جو دیکھنا ہے وہی کرنا ہے، جو رسمیں چلتی ہوئی آتی ہیں انہی رسموں پہ عمل کرنا ہے۔ اب دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ جو صدیوں سے باتیں آپ کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں آپ وہی کریں، اس پہ سوچیں نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ عرب جاہلی میں ایک رسم تھی کہ جس بیٹے کو پالتے تھے وہ بیٹا بھی اپنا بیٹا مانا جاتا تھا، وہ ارث بھی لیتا تھا، وہ محرم ہوتا تھا، یعنی گویا اسی ماں کا بیٹا ہے، جس نے پالا ہے اسی کا بیٹا ہے۔ اس سے اگر وہ شادی کرتا تو اس کی بیوی سے جس نے اس کو پالا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے وہی تھے، محرم کا درجہ دیتے تھے۔ لیکن اللہ کی آواز ہے اے حبیب تم رسموں کو توڑنے آئے ہو، تم کلچر کو، سب سے بڑی جنگ ہے کلچر سے لڑنا، سب سے بڑی جنگ ہے غلط ثقافت سے لڑنا۔ اے حبیب تو عرب کی جہالت بھری رسموں کو توڑنے آیا ہے۔ اور مسلمان جب تاریخ کو اسٹڈی کرے گا اسے پتا چلتا ہے سب سے زیادہ جس نے رسول خدا کے انقلاب کو، ریولیوشن کو نقصان دیا وہ عرب کی جاہلانہ رسمیں تھیں۔ اگر یہ اپنے تعصب سے نکلتا، اگر شیخوخیت سے نکلتا، اگر قبیلہ پرستی سے نکلتا، کبھی بھی اسلام کا حال یہ نہ ہوتا کہ 60 سال بعد کربلا میں نبی کا نواسہ قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان کے جوں تک نہیں ہوتی، اسے پرواہ نہیں کون قتل کر دیا جا رہا ہے۔